پروگرام میں خوش آمدید ناظرین۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کا دن ان کے لیے اور ان کے رفقا کے لیے بہت بڑی ٹریجڈی، لیکن اس ٹریجڈی میں سے ایک ایسی مشعل روشن ہوئی جس نے ہماری تاریخ کو چکا چوند کر دیا۔ ہم کوتاہ اندیش ہیں، ہم سے کوتاہیاں ہوئی، ہم کچھ سیکھ نہیں سکے۔ پاکستان کے معروضی حالات جو ہم زیر بحث لا رہے ہیں۔ جی جلدی صاحب میں عرض کرتا ہوں، یہ سوال براہ راست مجھ سے ہونا چاہیے، اس لیے کہ میں اس وقت وفاق المدارس کا سیکریٹری جنرل آپ کے ساتھ موجود ہوں، اور ہمارے تمام مکاتب فکر کے جو مدارس کی تنظیمیں اور وفاق ہیں ان کا آپس میں الائنس ہے، اتحادی تنظیمات مدارس پاکستان، اس کا بھی میں مرکزی رہنما ہوں۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ مدارس کو رجسٹریشن سے نہ کبھی انکار تھا نہ ہے۔ میرا خیر المدارس ملتان 1952 میں رجسٹرڈ ہوا، اور جب 1993 میں حکومت غالباً بے نظیر صاحبہ کی تھی، انہوں نے اس زمانے میں خود رجسٹریشن کو بین کیا، اور ہم مطالبہ کرتے رہے کہ یہ بین ہٹایا جائے۔ جب پرویز مشرف کے دور میں 2006 میں یہ رجسٹریشن کی پابندی ہٹی، ہم نے مدارس کو ہدایات جاری کی۔ چاروں صوبوں آزاد کشمیر، قبائلی علاقہ جات بشمول گلگت بلتستان، اس وقت 99% مدارس رجسٹرڈ ہو چکے ہیں۔ مدارس کو رجسٹریشن سے قطعی انکار نہیں ہے۔ یہ کوئی ایسے خطرناک ادارے یا کوئی ایسی مشکوک ادارے نہیں کہ جن کو رجسٹریشن سے انکار ہو۔ جہاں کہیں رجسٹریشن نہیں ہوئی وہاں حکومتی ادارے بیوروکریسی رکاوٹیں طرح طرح کی تنگ کرتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، رشوت مانگتے ہیں۔ مدارس الحمدللہ اس وقت 99 رجسٹرڈ ہیں۔ باقی بھی آپ یہ معلوم کر لیں کہ متعلقہ رجسٹرار آفس میں کتنے مدارس کی درخواستیں کتنے عرصے سے پینڈنگ پڑی ہیں۔ تو اس لیے مدارس کی رجسٹریشن نہ ہونے میں اگر کوئی کمی ہے تو اس کی ذمہ دار حکومت ہے، مدارس نہیں ہے۔ مدارس کی اکثر یہ رجسٹر ہو چکی ہے، اور رجسٹریشن قانون کے ذریعے مدارس کے لیے ہر سال اپنے حسابات کا آڈٹ کرانا بھی ضروری ہے گورنمنٹ کے منظور شدہ آڈیٹر سے۔ الحمدللہ ہمارا ہر مدرسہ اپنے تمام حسابات ہر سال آڈٹ کرواتا ہے، اور متعلقہ رجسٹرار آفس کو اس کی کاپی مہیا کرتا ہے۔ اور ان کے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے 1 روپے یا 10 روپے بھی دیے، انہوں نے اللہ کو جواب دینا ہوتا ہے، وہ اس کا بھی حساب رکھتے ہیں۔ جہاں تک نصاب تعلیم کی بات ہے، الحمدللہ کراچی سے پشاور، کوئٹہ سے گلگت، مظفر آباد تک تمام مدارس کا نصاب تعلیم ایک ہے، جبکہ گلی گلی جو اسکول کھلے ہیں انگلش میڈیم یا اردو میڈیم یا جس نام سے بھی، ان کے اسکول ایک محلے میں اس کے سلیبس مختلف ہیں، ان کے نصاب مختلف ہیں، جبکہ پورے پاکستان کے مدارس میں نصاب ایک ہے۔ آپ خزدار چلے جائیں، آپ سبی چلے جائیں، آپ مظفر آباد چلے جائیں، مظفر گڑھ چلے جائیں، آپ چترال چلے جائیں، آپ کو ایک ہی نصاب مدارس میں ملے گا۔ الحمدللہ مدارس کے نصاب میں یکسانیت ہے، اس لیے ہمارا عمومی ایجوکیشن سسٹم طبقات پیدا کر رہا ہے کہ کوئی ہائی سوسائٹی کے لوگ نکل رہے ہیں، کوئی کس طرح نکل رہے ہیں، کوئی کس طرح کے نکل رہے ہیں۔ مدارس کے نصاب میں جو وحدت ہے یہ گورنمنٹ یا پرائیویٹ سیکٹر میں سیکولر ایجوکیشن میں نصاب کی وہ وحدت نہیں ہے۔ جلیل صاحب میں آپ کو روکنا میں نے مناسب نہیں سمجھا، میں دوبارہ مختصراً اس کا جواب دیجیے گا۔ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں 99.9% یا 99% مدارس جو موجود ہیں وہ سب کے سب رجسٹرڈ ہیں، ان کے اندر ایک ہی نصاب تعلیم رائج ہے، اور ریاست پاکستان کے پاس اعداد و شمار موجود ہیں کہ ان کی فنڈنگ کہاں سے۔ Is that what you're saying؟ جی میں عرض کرتا ہوں کہ اگر کسی کے پاس یہ ثبوت ہو کہ کسی مدرسے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر بیرونی ملکوں سے وہ پاکستانی مسلمان جو ان ملکوں میں رہتے ہیں وہ اپنی زکوٰۃ و صدقات مدارس کو بھیجیں، اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ باہر کی کسی گورنمنٹ سے کوئی فنڈنگ نہیں ہے، کسی تنظیم اور ادارے سے کوئی فنڈنگ نہیں ہے، کسی کے پاس ایسے ثبوت ہے تو سامنے لے آئے۔ اس سے زیادہ تو پاکستان میں جو NGOs ہیں، جو پرائیویٹ ادارے ہیں تعلیمی یا دوسرے نام پر بنے ہوئے، ان کی فنڈنگ باہر سے ہوتی ہے، وہ آنے چاہیے کہ وہ فنڈنگ کیوں ہو رہی ہے، کس ایجنڈے کے تحت ہو رہی ہے۔ میں تو بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ سب کی فنڈنگ، NGOs کی فنڈنگ بالخصوص پتہ کرنی چاہیے کہاں سے آ رہی۔ آئی ایم میں طلب صاحب آپ کے ہارون صاحب اس کو گورنمنٹ کو یہ ہارون صاحب کی بات سننے میں بالکل نصاب ایک نہیں ہے، مدارس کو کوئی اعتراض، ہارون رشید صاحب کی بات سنیں جی کیا بات کرتے ہیں؟ ایک نصاب ہے، بریلویت، شیعت، وہابیت، دیوبندیت، اور سورہ بقرہ کہتی ہے ہم نے تمہارا نام مسلم رکھا، اور قرآن کہتا ہے کہ اے پیغمبر جنہوں نے اپنے الگ گروہ بنا لیے تیرا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ایک نصاب کہاں ایک نصاب ہے، کمال کرتے ہیں۔ آپ
اگر تشریف لائیں تو میں میں دکھا سمجھتا سکتا ہوں ہوں کہ کہ نصاب ایک ہے، اس کی بیشتر بیسک ایک حصے ہے، جو بنیادیں ہیں ایک وہ ہیں۔ مشترکہ ہیں، دہلوی صاحب ذرا مولانا ساجد صاحب فرما رہے جی آپ بیشتر حصے نصاب کے مشترکہ ہیں، البتہ چونکہ فقہ مختلف ہیں، اجتہاد کا دروازہ تو بند نہیں ہے، فقہی جو نظریات ہیں وہ الگ الگ اپنے، یا فرض کیجئے فروعی نوعیت کے جو عقیدے میں کوئی اختلافات ہیں ان کو فروعی اختلافات ہیں، وہ اصولی کسی نے کہا میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، اختلافات فروعی، تمام اختلافات ان کے اندر فروعی، اور چھٹے ساتویں درجے کے اختلافات ہیں، پہلے درجے پہ آپ آئیں تو سب مشترکات ہیں، ایک مشترک باتیں ہیں، ان اختلافی باتوں کو پڑھایا جاتا ہے واقعاً، لیکن چاہیے یہ کہ ان کو علمی انداز میں اور تہذیب کے دائرے کے اندر پڑھایا جائے۔ اگر اس سے زہر بھرنا ہے آپ نے، اس ذہن کو زہر آلود کرنا ہے آپ نے، اس کو نفرتوں کے بیج وہاں بونے ہیں، تو اس قسم کے نصاب کی سختی سے ممانت کی جائے۔ بوئے جاتے ہیں، ہو سکتا ہے ہوگا، میں خودکش حملہ آور کہاں سے آتے ہیں کرنے پہ؟ میں نے ٹریننگ مینول دیکھے ہوئے میں عرض کرتا ہوں، جی خودکش حملہ آور کی کہانی بہت الگ ہے، بہت الگ ہے۔ یہ ہارون رشید صاحب کو زیادہ معلوم ہے کہ وہ کہاں سے آتے ہیں، کون ان کو تیار کرتا ہے، اور ہمارا اس سے کوئی تعلق نہ تھا نہ ہے۔ ہم نے تو 2004 میں خودکش حملوں کے خلاف سب سے پہلے پاکستان میں فتویٰ دیا، اور اس وقت دیا جبکہ کوئی بہت سے لوگوں نے ہمارے اوپر انگلیاں بھی اٹھائیں کہ یہ کسی کے اشارے پر دیا گیا، لیکن ہم نے اللہ کی رضا کے لیے دیا تھا اور خودکش حملوں کو ناجائز قرار دیا تھا، اور آج بھی اپنے ابھی چاہتا ہوں پچھلے سال جامعہ اشریفہ میں دیوبندی علماء کی کانفرنس میں ڈان کی لیڈ سٹوری تھی، خودکش حملہ آوروں کے مذمت سے انکار کر دیا تھا۔ یہ غلط ہے، جھوٹ ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی جھوٹ نہیں ہے، ڈان کی وہاں تمام نے متفقہ طور پر اس کو کنڈم کیا، اس کو غلط قرار دیا۔ یہ البتہ ضرور سوال تھا کہ خودکش حملے کیوں ہوتے ہیں، اس کے ریزن اور اس کے اسباب اور اس کے حل پر غور ہونا چاہیے۔ یہ پروفیسر خورشید صاحب کچھ کہہ رہے ہیں اس معاملے پہ، اور ظہیر صاحب بھی کچھ بیان کریں گے، ذرا سن لیجیے پروفیسر صاحب۔ دیکھیں، پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں حضرت کہ پچھلے 5-6 سال میں میرے انسٹیٹیوٹ نے، انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز نے دینی مدارس کے معاملے میں کئی پروگرام کیے ہیں، اور اس سے مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ فی الحقیقت وہاں اس زمانے میں بڑی مثبت تبدیلیاں ہوئی ہیں، رجسٹریشن کے بارے میں ان کا رویہ مثبت ہے، ہارمونائز کرنے کی طرف بھی آگے بڑھ رہے ہیں، آپس میں انٹریکشن بھی ان کے ہوا ہے، اور جیسا کہ نقوی صاحب نے فرمایا، بلا شبہ ہر مکتب فکر اس بات کا اختیار ہے کہ جس محدود فقہی دائرے میں ان کی اپنی کوئی رائے ہے اس کو ضرور پڑھائیں، لیکن وہ ہونی چاہیے توازن کے ساتھ اور علمی انداز میں، اور اس طرح بڑھ رہے ہیں۔ یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ ایسے ادارے یا مدارس موجود نہیں ہیں کہ جہاں انتہا پسندی موجود نہیں ہے، ایسا ہے، لیکن ان چند اداروں کی بنا پر پورے نظام کو متون کرنا یہ بات صحیح نہیں۔ اور اگر آپ ڈائلاگ اوپن کریں، حکومت ایک ایسا رویہ اختیار کے جو انیمیکل نہ ہو بلکہ فرینڈلی ہو، تو ضرور ڈائلاگ کے ذریعے سے مزید حالات بہتر ہوں گے۔ کیوں نہ اسی طرح جدید علوم کو بھی میرے علم کی حد تک بیشتر مدارس نے انٹروڈیوس کیا ہے، پاکستانی اسٹڈیز، انگریزی زبان، کمپیوٹر، یہ سب چیزیں وہاں آ رہی ہیں۔ لیکن کیوں نہ تمام تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم یہ پروپوز کریں کہ یہ مدارس جو ہیں، اور ظہیر صاحب میں آپ کے پاس یہ سوال لے کے آ رہا ہوں، تمام تعلیمی اداروں سمیت میرا خیال ہے کہ ریاست کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے صحت کے مراکز خود چلانا اور تعلیمی ادارے خود چلانا۔ یہ مدارس بھی جو ہیں جی ریاست کے حوالے کیوں نہ کر دیجیے؟ بلا شبہ ان کی بنیادی ذمہ داری اپنا کردار ادا کرنا، لیکن تعلیم کو اگر آپ حکومت کے تابع اس طرح کر دیں گے تو اس کے اندر بڑے فطرے ہیں، اور ہماری پوری تاریخ میں مسلمان تہذیب وہ تہذیب ہے جس میں یونیورسل ایجوکیشن رہی ہے، مفت رہی ہے، لیکن حکومتوں نے ہمیشہ تعاون کیا ہے، سرپرستی کی ہے، مدد کی ہے، لیکن کنٹرول اور مینج نہیں کیا، اور آزاد طریقے سے پروان چڑھی ہے۔ سعودی عرب میں کیا ہوتا ہے؟ مدارس اس طرح ہی اپنے تئیں چلتے ہیں؟ نہیں، سعودی عرب کا معاملہ اس وقت مختلف ہے، وہاں پہ بالکل۔ مصر میں کس طرح چلتے ہیں؟ مصر میں دونوں قسم کی چیزیں ہیں، بیشتر جو ہے ترکی میں کس طرح چلتے ہیں؟ ترکی کا پہلا نظام ہے بالکل ایک دوسرا۔ لیٹس ٹیک اے بریک ہے ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔